جی السلام علیکم ویورس، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ بلڈنگ کسی شاہکار سے کم نہیں ہم آ چکے ہیں اکرم ریسٹورنٹ کے اوپر. اور زیادہ مشہور تو یہ ہے زوکس پیٹسے کے نام سے، یعنی کہ جرمنی کے شمال میں گارمش کے خوبصورت ایریا، وہاں پہ اکرم ریسٹورنٹ. اگر کوئی اکرم ریسٹورنٹ عربی کھانا کھانا ہے، پاکستانی کھانا کھانا ہے، اکرم ریسٹورنٹ. ان کا میونک کے شمال میں ہم اس ٹائم موجود ہے، تو آپ کو ان کی سیر کرواتے ہیں، ان کا انٹرویو کرواتے ہیں، اور ینگ لوگوں کے لیے، ینگ بزنس اونرس کے لیے اس میں بہت ساری معلومات بھی ہیں. آئے میرے ساتھ. یہ دیکھیے جی لوگو. جی اب ہم آ چکے ہیں اکرم صاحب کے ریسٹورنٹ میں. کون سا ایشین ایریا ایئرپورٹ سے قریب ہے یہ ایریا، میونخ کے شمال میں، ٹھیک ہے، نارتھ آف میونخ میں. اور اکرم صاحب کا ریسٹورنٹ ہے. بلیو می، ایسا میں نے پاکستانی اور انڈین اتنا خوبصورت ریسٹورنٹ، اتنا انٹیریئر ڈیزائن آپ کو سارا آپ ساتھ دکھائیں گے. اتنا اچھا ریسٹورنٹ پہلے نہیں دیکھا. اور بہت مبارک ہو آپ کے ریسٹورنٹ. مبارک اس لیے دے رہے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا ان کا تو بہت اچھا کام ہے. اور گارمش میں شاید آپ لوگوں کو پتا ہو بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے، وہ بھی نہیں کہیے. تھوڑا سا ان سے تھوڑی سی ان کی کہانی سنیں گے اور تھوڑی سی نوجوانوں کے لیے کچھ ٹپس دیں گے. اکرم صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا سفر یورپ کا کیسے شروع ہوا اور جرمنی میں کیا صاحب. مجھے جرمنی میں ہو گیا تقریباً 30 سال ہو گیا ہے. 30 سال سے میں رہ رہا ہوں. اور پوری جوان میں جنریشن جو ہے ان سے یہ ہے کہ کام کرنے میں کبھی بھی اپنی بےزتی نہیں سمجھنی چاہیے. کوئی بھی کام ہو تو آپ بے شک کریں، آپ محنت کریں، اور حق حلال کی محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا. اور محنت کر کے اپنا بزنس کریں. محنت کر کے اپنا بزنس کریں. جی یہ سب سے ضروری ہے کہ محنت کریں، اپنا پیسہ سائڈ پہ کریں، اس سے بزنس کریں. جو بھی میں نے آج تک بنایا میں نے اپنے ہاتھوں سے کما کے مزدوری کر کے، یہ سب کچھ میری اپنا محنت اللہ کے کرم و فرض سے. اور دو خوبصورت ریسٹورنٹ الحمدللہ. اور سفر شروع کیسے کیا آپ نے؟ آپ یہاں پر آئے تو کچھ تھوڑا اپنے بارے میں بتانا چاہیں گے، اپنی کہانی کے بارے میں؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم سننا چاہتے ہیں آپ. سب سے پہلے تو میں نے عرب کنٹری سے شروع کیا. اور جو میرا پیشہ ہے وہ شیف کا ہی ہے شروع سے. اور میں نے پروفیشنل کام سیکھا ہوا ہے. اور ایسا نہیں کہ جیسے کوئی بھی کھانا بنانا شروع کر. کہاں پہ آپ نے سیکھا شروع میں؟ پاکستان میں؟ میں نے پاکستان میں ایک بہت اچھے بزرگ تھے، ان کے پاس میں نے 3 سال ان کے پاس بھی رہا. اور ہوٹل لائن میں بھی 3 سال. تو کس شہر سے آپ بتا رہے ہیں؟ اسلام آباد سے. جی اچھا. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں سیکھا کام؟ اور وہاں سیکھا. پھر عرب کنٹری میں آ کے پھر میں عربی کھانوں کے جو ہے وہ بھی عربی ریسٹورینٹ میں جو ہے وہ ہمیں 1.5 ایئر سے میں نے کام کیا. کون سے ملک میں؟ ابو ظبی. ابو ظبی. جی ابو ظبی کے بعد جو تھا وہ جو ہمارے جرمن میں آیا وہ تو آپ کو ایک لمبی اسٹوری ہے اور ٹائم لگے گا، لیکن آپ آ گئے. یہ ہم لوگ جرمنی میں آ گئے. تو یہاں پہ آنے کے لیے جب سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو زبان نہیں آتی. زبان نہ آنے کے باوجود آپ کو چاہے آپ پروفیسر بھی ہیں. ایک بات آ گیا کہ میرے پاس ایک سیالکوٹ کے پروفیسر صاحب آئے، اور ان کا جو پرائیویٹ جو وہ دیتے تھے ٹیوشن کے ٹائم پہ، وہ بھی ان کا 1.5-2 لاکھ روپیہ بن جاتا تھا. اچھا. تو وہ یہاں پہ آئے، ان کو میں نے ایک پیزا ہول پہ لگایا برتن دھونے کے لیے. تو وہ بولتے ہیں بھائی اکرم میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، وہ واپس چلے گئے. صحیح. کیونکہ ان کا وہاں پہ الحمدللہ اتنا اچھا تھا کہ وہ یہاں پہ نہیں رکے. تو ہم لوگ جو آتے ہیں تقریباً مزدور طبقہ ہی ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے پھر برتن دھونے سے کام شروع کیا، محنت مزدوری کیا. اس کے بعد جب زبان سیکھا تو سب سے پہلے ہم نے بولا کہ ہم نے شیف کا کام سیکھا ہوا ہے، شیف کا کام کر سکتے ہیں. تو تقریباً مجھے 2 سال تقریباً لگا برتن دھونے میں، صفائی کرنے میں. اس کے بعد جو ہے یہ میونخ میں نے شروع کیا تھا ایسا بک کلاس میں. بہت اچھی جرمن فیملی تھی، ان لوگوں نے میرے زبان بھی سکھایا، پھر جرمن کھانے بھی سکھائے. اور ان سے سیکھ کے پھر میں ان کے ساتھ تقریباً 4 سال کٹا. صحیح.
تو وہ جب پینشن پہ چلے گئے تو اس کے بعد ہم نے پھر سوکھ اسپیڈ سے کوئی کام شروع کیا الحمدللہ. اچھا سوکھ اسپیڈ سے جو ہے جرمنی کی سب سے اونچی چوٹی ہے جو جرمنی اور آسٹریا کے بارڈر پہ مقیم ہے اور میونخ سے تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو زوک اسپیڈ سے انہوں نے جو کام شروع کیا اس کے پاس جو ریسٹورینٹ بنایا آپ نے. جی الحمدللہ. کام اپنا ہی بنایا ڈائریکٹ شروع جی کیا؟ میں نے وہاں پہ گورنمنٹ جاب تھی اور جو کام میں نے وہاں جا کے شروع کیا اچھا کہیں ایسا کوئی کسی سرکاری گورنمنٹ کا کام تھا. اور جو ہمارے پاس تھے جو جیسے ہمارے کوئی بھی باہر سے فارن منسٹر آتا ہے, کوئی کنگ آتا ہے, کوئی کسی وزیر اعظم آتا ہے تو جرمن جو ہے بواریا والے وہاں پہ لے جاتے ہیں وزٹ کے لیے کہ ہمارا اچھا علاقہ ہے یہاں پر آئیے. تو الحمدللہ ہمیں بہت ہی اچھے موقع ملے اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوا, بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہم لوگوں نے کھانا کیا, پولیٹکس والوں کا, جو بھی اسپورٹ والوں کا. تو بہت ایسا موقع ملا کہ جو ہر آدمی کو نہیں ملتا الحمدللہ. بڑی بڑی سیلیبریٹیز سے, کنگ سے, بادشاہوں سے اور بہت وزیر اعظم سے ملاقات. جی ہاں وہ ایک الحمدللہ ہمیں اچھے نصیب تھے, اچھی جگہ تھی, اچھا ٹائمنگ تھی اور وہاں میں ہم نے نام کمایا اور الحمدللہ اسی نام سے ابھی تک جو اکرم ہے مشہور ہے. اور عرب کنٹری میں بھی اور جرمن میں کہیں بھی لوگ جرمن لوگوں سے بھی بات کرو گے اگر بولو گے اکرم سوچ سے تو ان لوگ انشاءاللہ اچھے لوگ ہمیں یاد کریں گے. تو میں 30 ایئرس گارمنٹس میں رہ رہا ہوں الحمدللہ اور اپنے نام سے اور اپنے وقار سے اور اپنے لوگوں کی کیسا بہیو ہے میرا ایسا ہی رہنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ ادھر آپ پہلے سرکاری نوکری کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ پھر اپنا ریسٹورینٹ کب اور کیسے شروع کیا؟ میں نے 2010 میں اپنا ریسٹورینٹ شروع کیا. وہ اس لیے کہ جب میں نے ریسٹورینٹ بنایا تو ہماری کمیونٹی کے لیے جو عربی لوگ آتے تھے گاربیج کا ایریا بہت مشہور ہے. جی ہاں, تو وہاں پہ ہمارا کھانا جو حلال ہے وہ نہیں ملتا تھا. تو اس کا مین یہ تھا کہ میں ان کو بتاتا بھی تھا لیکن کچھ لوگ ہمارے لوگ تھے بول رہے حلال ہے لیکن وہ تھا نہیں. جیسے مجھے معلوم تھا کہ ایسی چیز جو ہے وہ. تو الحمدللہ ہم نے جب میں نے شروع کیا تو بہت محنت اور بہت ابھی تو ہر جگہ پہ ہر چیز مل جاتا ہے. اس ٹائم پہ 2010 میں جو گارمنٹس میں اتنا مشکل تھا حلال میٹ حلال چیزیں منگانا, اس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو وہ اس کا بہت ہمیں محنت کرنا پڑا. پھر وہ ہمیں ایک برازیل اور تھائی لینڈ سے ملا, پھر ہالینڈ سے ملا. ایسے ہم نے سرٹیفکیٹ وہ جو ڈیلر تھے ان سے محنت کر کے بہت مہنگی چیزیں خریدی. ابھی تو ہر شاپ میں الحمدللہ حلال چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس ٹائم پہ بہت مشکل تھی. تو اسی لیے ان لوگوں کے لیے پھر میں نے وہ ریسٹورینٹ بنایا. تو اللہ کا شکر ہے ہم جو ہے ہمارا اچھا بزنس بھی ہے اور الحمدللہ ہم ایک صاف ستھرا بزنس ہے, ہم ایسا کچھ نہیں. جی میں بھی گیا ہوں, بہت خوبصورت ریسٹورینٹ ہے, فیملی کے ساتھ میں گیا ہوں بالکل. اور اب یہ والا ریسٹورینٹ کب بنایا آپ نے؟ یہ ہم نے کورونا سے پہلے ہمارا ایک میں نے جو ساتھ ہی سٹی میں چھوٹا سا کافی شاپ بنایا تھا, وہ بھی حلال کوپن اور کیک وغیرہ کے لیے. جب پھر کورونا آ گیا پھر ورکر کی پرابلم کی وجہ سے ہم لوگوں نے وہ بند کیا, اونلی ورکر کی وجہ سے. کام تو بہت زیادہ تھا. اور اس جو ہے میں نے ابھی 2020 میں بنایا اس کو اور الحمدللہ یہ اس کا بزنس بہت اچھا ہے. ڈیزائن اور ہر چیز بہت زیادہ ماڈرن اور بہت. اچھا مجھے یہ بتائیں 2 سوال میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو ینگ لوگ دیکھ رہے ہیں اور چاہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں, ڈگریوں والے ہیں یا نہیں ہیں, جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, اور خاص طور پہ جو جرمنی میں موجود ہیں اور گھبراتے ہیں, ذرا زبان اتنی نہیں آتی, لگتا ہے کہ پتہ نہیں ٹیکس کے مسئلے کیا ہوں گے, پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا, تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں بزنس کے بارے میں؟ سب سے ضروری بات ہے جب بھی آپ بھائی لوگ جرمن میں کام بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو ہے کہ ڈسپلن بہت ضروری ہے. جو ہمارے پاکستانی معاشرے کے مطابق ہم لوگ جو اولڈ پیپل یہاں پہ رہ رہے ہیں, اگر آپ ڈسپلن صحیح رکھیں گے اور جھوٹ مت بولیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا. جرمن لوگوں آپ پیار بھی کریں گے اور آپ کے بزنس میں بھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. یہ سب سے ضروری ہے کہ اپنا نام بنانے کے لیے, اپنا بزنس بنانے کے لیے اس میں سچائی کی بہت ضروری ہے اور ڈسپلن سب سے بہتر ہے. صفائی اور ڈسپلن, صفائی بہت ضروری ہے اور ڈسپلن بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے دکان بنا لیا, آپ بوس مان گئے تو بولے کہ میں چلو میں سوچا ہوں 12 بجے چلا جاؤں گا,
1 बजे चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। कि जो डिसिप्लिन होता है आप ऐसे ही करना चाहिए कि सुबह 8 बजे उठो, या अगर सुबह उठते हो अल्लाह ताला आपको नमाज की हिदायत दे, तो अगर सुबह उठते हो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के और जाके अपना बिजनेस खोलो, सफाई करो। सबसे पहले सफाई, उसको सफाई करो, ध्यान दो, किसी कोई चीज सबसे साफ सुथरा है तो फिर लोग खुश होके आते हैं। चाहे आप शॉप बनाते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाते हैं, सफाई जो है सबसे जरूरी है। सफाई ये हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट भी है और पैगाम भी है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया हुआ है। जो कुछ लोग देख रहे हैं फेस से भी कुछ लोग जानते होंगे कि हम लोग अनपढ़ लोग जो होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं जो घर से उन्होंने बीए किया होता है, तो वो बाहर आ जाते हैं कि उनके पास कोई हुनर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, या तो बर्तन धोते हैं या दूसरों को गाली देते हैं। ये 2 काम होते हैं उनके। तो इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहे बीए हैं, कुछ भी पढ़े लिखे हैं, वो पाकिस्तान में था, अभी आपकी लाइफ यहाँ पे है। मेहनत मजदूरी करो और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी अकरम साहब की। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ इसमें सीखा होगा, और अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।